بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس پر بڑے بڑے لیڈروں کی طرف سے اظہار تعزیت کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خبر کس طرح سے جاری ہوئی ہے، کس طرح سے شائع ہوئی ہے، کس طرح سے نشر کی جا رہی ہے۔ خبر کی ہیڈ لائن ہے: 24 مارچ اور 30 رمضان المبارک کو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ رضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ اللہ باری تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس ہیڈ لائن کے ساتھ پھر خبر شروع ہوتی ہے اور تعزیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکومتی شخصیات نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنرل سید عاصم منیر اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ والدین قدرت کا انمول تحفہ ہیں، ان کا بچھڑنا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اور بڑا صدمہ ہے۔ غم اور دکھ کی اس گھڑی میں سید عاصم منیر اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ محسن نقوی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج کل علیل ہیں، ان کی طرف سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ انہوں نے بھی کہا کہ دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ہم سید عاصم منیر کے ساتھ ہیں۔ اس خبر کے حوالے سے میڈیا نے اگر نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا کہ ان کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا، کہاں پہ انتقال ہوا، کیسے انتقال ہوا، کیا وہ پہلے سے بیمار تھیں یا اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہ اگلے جہان کو سدھار گئیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب خود بھی علیل ہیں، خود بھی بیمار ہیں۔ ان کی بیماری کی تصدیق کی ہے ان کے نائب وزیر نے، جناب طلال چودھری صاحب نے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ محسن نقوی صاحب کچھ اجلاسوں میں اس لیے شرکت نہیں کر سکے کہ وہ علیل تھے اور وہ جو قومی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی طرح شرکت نہیں کی تھی۔ بہرحال ان کے اس تصدیق کرنے سے وہ افواہیں دم توڑ گئیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ خود سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اختیارات کچھ طلال چودھری کو دے دیے گئے اور کچھ پرویز خٹک کو بھی اختیارات دیے گئے ہیں، اس وجہ سے وہ ناراض بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ اسی کوششوں کی ایک کڑی ہے کہ ان کو الگ کر دیا گیا وزارت داخلہ سے۔ لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو خود سے الگ کیا گیا ہے ان کی مرضی کے مطابق، کیونکہ جس طرح سے صورتحال بن رہی ہے، آئندہ سیٹ اپ آنے والا ہے جس میں ان کو نگران وزیر اعظم یا پھر مکمل وزیر اعظم بنایا جائے گا، اس لیے ان کو تھوڑا سا الگ کیا گیا ہے حکومت سے۔ بہرحال اب یہ پتہ چلا ہے، جیسے طلال چودھری کی طرف سے کہا گیا کہ وہ تو علیل تھے، بیمار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جس نشست کے دوران طلال چودھری کی طرف سے ان کی بیماری کے حوالے سے، ان کی علالت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس نشست میں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ پر چونکہ تحریک انصاف کی طرف سے چڑھائی کی گئی ہے اس لیے ان کو سزا بھی ملے گی اور ان کو معافی صرف کافی نہیں ہے، ان کو سزائیں بھی ہوں گی۔ طلال چودھری کی طرف سے یہ بڑے کو اس موقع پر ماری گئی، اس سوال کے جواب میں ماری گئی جس میں کہا گیا تھا کہ بیرسٹر سلمان اکرم کی طرف سے عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کسی بھی صورت معافی نہیں مانگیں گے۔ اس پر طلال چودھری صاحب بڑے جذبت ہوئے، طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے یہ لوگ معافی مانگیں یا نہ مانگیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی کی ان کو سزا بھگتنا پڑے گی، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ناظرین ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ پاک فوج کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہتے ہیں وہ ایسی خبریں جب دیتے ہیں جس میں پاک فوج کے حوالے سے کوئی نیگیٹو پہلو ہوتا ہے تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو آج کل اسٹیبلشمنٹ کا استعمال صرف اور صرف فوج کے لیے ہوتا ہے۔ طلال چودھری کی طرف سے کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی کرنے پر ان کو سزائیں بھی ہوں گی۔ میاں نواز شریف صاحب وہ پاک فوج کا نام لے کے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا کرتے تھے، اسی طرح سے خواجہ اصف اور دیگر لوگ بھی وہ بھی پاک فوج کا نام لے کے، پاک فوج کہہ کے، بلکہ کئی تو جرنیلوں کے نام لے کے بھی پاک فوج پر تنقید کیا کرتے تھے، پاک فوج کی کردار کشی کیا کرتے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو کیا اس کو سزائیں ہوتی ہیں؟ سزائیں ہونی چاہیے۔ تو کیا پھر مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، جو پاک فوج کے حوالے سے اتنا زیادہ پراپیگنڈا زہریلا
پراپیگنڈا کرتے رہے ان کو بھی پوچھا جائے گا۔ طلال چودھری کے بارے میں واقعی شہباز گل درست کہتے ہیں، ایک تو یہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور دوسرا یہ پڑھنے لکھنے کی یا کوئی سمجھداری کی باتیں کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا ہے، چڑھائی کرتا ہے تو اس کے لیے سزا کیوں ہوگی؟ البتہ یہ بالکل درست ہے کہ اگر کوئی پاک فوج کی تنصیبات پر، شہداء کی قبروں پر، شہداء کی یادگاروں پر کوئی حملہ کرتا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ وہ تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا یا کسی اور نے کروایا، اگر تحریک انصاف کی طرف سے ایسا کیا گیا تو وہ بھی قابل معافی نہیں، اگر کسی نے کروایا تو وہ بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا یہ حملہ کرنے والے جرم کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ جی تو ادھر ایک اور خبر آئی ہے، عرفان صدیقی صاحب کے کزن جناب جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے اعلیٰ سرکاری عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ جج تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر، ان کو پھر بنا دیا گیا چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن NIRC کا۔ اب ان کی طرف سے یہ عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج نے عہدہ چھوڑنے کے لیے 1 ماہ کا نوٹس دے دیا ہے۔ چیئرمین NIRC نے ایگریمنٹ منسوخی کے لیے صدر مملکت کو بذریعہ سیکرٹری وزارت اوورسیز پاکستانی نوٹس بھجوایا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ عزیز صدیقی نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ حالات کے پیش نظر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ وفاقی کابینہ نے 2024 میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کو 3 سال کی مدت کے لیے بطور چیئرمین NIRC منظوری دی تھی۔ NIRC 1972 میں انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس 1969 میں ترمیم کے ذریعے قائم کیا گیا تھا، جس کو انڈسٹری کے ٹریڈ یونین اور قومی سطح کے ٹریڈ یونین اور فیڈریشنز کے رجسٹریشن کے مسائل حل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ بعد ازاں کمیشن کو تمام اداروں میں غیر منصفانہ لیبر پریکٹس کے معاملات کو اٹھانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ لوگ تو عہدوں کے لیے مرے جاتے ہیں، لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے یہ عہدہ چھوڑ دیا گیا ہے تو ان کو کیا اتنا زیادہ مجبور کیا جا رہا تھا؟ ان کے ضمیر کے خلاف ان کو فیصلے کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا یا اقدامات لینے کے لیے ان کو دباؤ کا سامنا تھا؟ بہرحال ان کی طرف سے استعفیٰ دے دیا گیا۔ آئندہ اندر کی خبر سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اصل صورتحال کیا بنی ہے۔ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے، جب کسی کو استعفے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں۔ استعفیٰ دینے سے پہلے اپنے نمبر بنانے کے لیے ایسی خبریں دینا شروع کر دیتا ہے کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ حکومت کے لیے کارآمد نہیں تھا اور حکومت کے دباؤ کے تحت اس نے استعفیٰ دیا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے سر دست کچھ بھی فائنلی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی طرف سے لگائی گئی پابندی کو تحریک انصاف کے ایک حصے نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصل چودھری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تمام کی طرف سے کوئی ایسی واہیات ضمانت دے، ایسا کوئی حکم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ فیصل چودھری نے مزید کہا کہ سلمان اکرم راجہ کی یقین دہانی کو تمام وکلاء کی طرف سے نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے ڈوگر کی طرف سے کہا گیا تھا، اپنے فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کر کے آنے والے جیل کے باہر نکل کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ پابندی لگا دی گئی تھی اور فیصل چودھری کی طرف سے اس پابندی کو سر دست اڑا کے رکھ دیا گیا ہے۔ فیصل چودھری دیکھتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، اگر ملاقات کرتے ہیں تو اس کے بعد باہر آ کر وہ کیا سیاسی بیان دیں گے یا پھر خاموشی سے کان لپیٹ کر چلے جائیں گے۔ برطانوی بادشاہ کی طرف سے احسان ہے APS میں زندہ باد جانے والے طالب علم احمد نواز کو دیے گئے ایوارڈ کی ایک بار پھر بازگشت سامنے آئی ہے۔ اس طالب علم احمد نواز کی طرف سے اپنی زندگی نوجوانوں کی بہبود کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ ان کو شہزادہ چارلس، جو بادشاہ چارلس آج کل ہیں، کنگ چارلس کی طرف سے 18 ستمبر 2024 کو ایوارڈ دیا گیا تھا اور آج اس کی پاکستان کی میڈیا میں ایک بار پھر خبریں گردش کر رہی ہیں۔ احمد نواز کی طرف سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سے متعلق کہا گیا تھا کہ آج مجھے برطانیہ کے بادشاہ شاہ چارلس کی جانب سے برٹش امپائر میڈل سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر مزید لکھا کہ چارلس
برٹش امپائر میڈل دراصل پشاور میں آرمی پبلک سکول کے شہداء کے خاندان، زندہ بچ جانے والے ساتھی طلبہ اور ہم وطنوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ جس طرح سے اس نوجوان کو میڈل دیا گیا، اعزاز دیا گیا، پاکستان میں بھی بے شمار گزشتہ دنوں 1-2 دن میں ایسے ایوارڈ دیے گئے ہیں، تو کیا ان کی اہمیت، ان کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی اہمیت احمد نواز کو دیے گئے ایوارڈ کی ہے؟ اور اس ایوارڈ میں زیادہ تر ان لوگوں کو سامنے لایا گیا، ان لوگوں کو نوازا گیا جو عمران خان کی بدترین انداز میں کردار کشی کرتے ہیں، عمران خان کو، ان کی اہلیہ کو گالیاں تک دیتے ہیں۔ چند ایک ہوں گے جن کو جینون طریقے سے میرٹ پر ایوارڈ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ موازنہ کر لیجئے کہ احمد نواز کا ایوارڈ اور ہمارے ہاں سے سیاسی بنیادوں پر دیے جانے ایوارڈ میں کتنا زیادہ فرق ہے۔